أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پچھلے رکوع سے بلکہ 2 رکوعات سے بات چل رہی ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک واقعہ پیش آ گیا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ 2 آدمی آپس میں الجھ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک قبطی تھا یعنی فرعونی تھا، اور ایک بنی اسرائیلی تھا۔ یہ قبطی ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیلی پر۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے ان کو آواز دی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور سمجھانے کی کوشش کی، ان کو الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن قبطی کے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تنبیہ کے لیے، اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا، اور اس ایک مکے سے قبطی کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ قتل خطا تھا، عمد نہیں، جان بوجھ کے نہیں تھا، اس لیے اس کا کرنے والا قصوروار بھی نہیں، مجرم بھی نہیں، کسی بھی اعتبار سے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ تو پیچھے بات آئی کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو تسلی دینے کا طریقہ بھی اللہ پاک خوب جانتے کہ میرا یہ بندہ مطمئن کب ہوگا۔ تو فغفر لہ، اللہ پاک نے فرمایا بھائی آپ کو معاف کر دیا تاکہ مطمئن ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں بات کھل گئی کہ پچھلے دن جو آدمی مارا گیا اس کو قتل کرنے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر بالآخر مجلس بیٹھ گئی کہ بھئی اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لانا ہے، پھر قتل کرنا ہے۔ اسی مجلس کے کسی خیر خواہ نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ بھئی آپ کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، لہذا آپ جتنا جلد از جلد ہو سکے شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور احتیاط اور اسباب کے درجے میں مصر کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب مصر کی زندگی سے نکل کے آگے گئے، کس جگہ گئے، کس کیفیت میں گئے؟ آج کا جو نیا رکوع ہے، رکوع نمبر 3، اس سے اللہ پاک نے اسی کیفیت کو اور اس حالت کو بیان فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین کی طرف ہوا۔ مدین یہ دوسرا ملک ہے جو مصر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، قال تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے کنویں کے پاس پہنچے، جب مدین شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ایک کنواں ہے، اس سے لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ تو وجد علیہ امۃ من الناس یسقون،
دیکھا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے اس مجمع سے پیچھے دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہے. جیسے جانور آگے بڑھتا ہے اور مالک روکتا ہے اس کو، تو وہ پانی کی طرف جانا چاہتی تھی وہ بکریاں، لیکن یہ دو بچیاں، یہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک رہی ہے زبردستی آگے جانے سے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے. قال، فرمایا، ما خطبکما، جا کے ان دو بچیوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں پیچھے کھڑی ہو اور کیوں اپنے جانوروں کو روک رہی ہو؟ قالتا، انہوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ باقی چرواہے یعنی پانی پلانے والے واپس لوٹ کر نہ چلے جائیں. ہم مردوں کے اندر اختلاط نہیں کرتے، اندر نہیں جاتے، جب تک وہ نہ چلے جائیں ہم نہیں جا سکتے. اور وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور جو ہمارے والد ہیں تو وہ بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، اس لیے امر مجبوری ہمیں آنا پڑا. والد صاحب ضعیف بھی ہے، بڑی عمر کے بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو فسقا لہما، ان سے ان کی بکریاں لی اور جا کر ان کی بکریوں کو خود پانی پلا دیا. یہ کرنے کے بعد ثم تولی الی الظل، پھر ایک سایہ دار جگہ کی طرف آ کر بیٹھ گئے. فقال، اور اللہ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی آپ میری طرف کوئی چیز بھیجیں گے یعنی کھانے پینے کی کچھ بھی مجھے مل جائے تو میں اس کا بہت محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. اب یہ 3 آیتیں ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے کا ذکر ہے. جب مصر سے نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کوئی رخ نہیں تھا، منزل نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے، اس لیے اللہ پاک کے نام کے ساتھ نکل گئے، لیکن آگے کوئی ٹھکانہ متعین نہیں ہے نا کہ کہاں جانا ہے. تو اس لیے جب جانے لگے تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ پر مہربانی کرے گا اور وہ مجھے صحیح مقام تک لے جائے گا. یہ مفسرین نے یہاں پر بات لکھی ہے کہ یہ کلمات ایک صاحب ایمان کے دل کو تسلی دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان کے پاس ایسی کیفیت آ جاتی ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا نا کہ کیا کرے، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، کروں نہیں کروں. ایسے موقع پہ دیکھیں سنت انبیاء سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو اور اللہ پاک سے امید کے کلمات کہیں. انہوں نے امید کی، اب کوئی راستہ نہیں ہے سامنے، ان کو نہیں پتا تھا کہ مدین کہاں ہے یا مدین جانا ہے، تو کہا کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے، میرے رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے. یہ فرمایا اور پھر نکل گئے، اور اللہ کی شان سیدھا آ کر مدین کے اندر داخل ہوگا. یہ مصر سے جڑا ہوا دوسرا ملک ہے، اور یہ ملک آباد ہوا، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا مدین ابن ابراہیم. مدین ابن ابراہیم، ان کے نام پر یہ ملک آباد ہوا ہے. مدین ان کے بیٹے کا نام تھا. ایک تو 2 موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹے نا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. یہ مدین ابراہیم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ایک زوجہ سے. ان کے نام پر یہ ملک آباد ہوا، اور یہ بہت ہی ایک آباد جگہ تھی. اور آگے تذکرہ آئے گا کہ اسی مدین میں اللہ کے ایک پیغمبر پہلے سے موجود تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. یہ تذکرہ ہے نا ان بچیوں کا، یہ وہی ان کے والد ہیں. لیکن شعیب علیہ السلام بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے اور بیمار تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علم میں کوئی بات بھی نہیں ہے کہ مدین جانا ہے، پھر مدین میں میری ملاقات اس طرح ہوگی اور پھر میں ایک پیغمبر تک پہنچوں گا.
ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ شہر کے آغاز میں ہی دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ جمع ہے اور وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے، اور سب چونکہ طاقتور مرد تھے، ہر ایک باری باری آگے بڑھتا ہے، پانی پلا کے چلا جاتا ہے، اور پیچھے دیکھا دو بچیاں سمٹی ہوئی کھڑی ہے اور اپنی بکریوں کو روکتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے پھر روکتی ہے۔ تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام گئے، ان سے کہا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، تم کیوں پیچھے کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئی ہیں کہ ایک تو ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، شیخ ہیں، ضعیف ہیں، تو نکلنا پڑا، اور پھر یہ ہے کہ بحیثیت ایک عورت کے حیا ہے ہمارے اندر، تو ہم تو بالکل جا کے مردوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا جب یہ فارغ ہوتے ہیں اس میں کتنا بھی وقت لگے ہم انتظار میں کھڑے رہیں گے، پھر وہ فارغ ہو جائے تو پھر ہم جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں دوستو، اصل سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمیں کوئی قصہ کہانی سننا اور سنانا مقصود نہیں ہے، عبرت۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص پیدل چلا ہو، مصر سے مدین پیدل آیا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ہر وقت یہ اندیشہ ہے کہ پیچھے فرعون کے آدمی میری تلاش میں، وہ تو میری تلاش میں کہ میں ملوں اور مجھے قتل کر دیں۔ اس حالت کے اندر ایک شخص چلا ہے اور تھکا ہارا ایک شہر میں داخل ہوا، اور پھر مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی راستے میں نہیں ہوا، بھوک سے بالکل نڈھال تھے۔ لیکن یہ پیغمبرانہ شان ہے کہ جہاں مخلوق خدا کی خدمت کا موقع ملے، خدمت خلق کا موقع آیا، فوراً آگے بڑھے اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ پیش کس طرح کیا؟ یہ جس کنویں پر لوگ جمع تھے اس کے قریب ایک اور کنواں تھا، اور وہ بھی پانی کا کنواں تھا، لیکن وہ طویل عرصے سے بند تھا، اور اس کی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا بھاری پتھر گرا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں لی اور جا کر وہ پتھر اٹھایا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم کے 10 آدمی مل کر زور لگاتے تھے تب جا کے اس پتھر کو ہلا سکتے تھے، لیکن پیغمبر کی طاقت جو ہوتی ہے وہ تو الگ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اکیلے اس پتھر کو ایک ہاتھ سے اوپر کیا، الگ کر دیا، سائڈ پہ کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا قصہ ہو گیا، اور جا کے اس پانی سے ان بکریوں کو پانی پلا دیا، فارغ کر دیا، کہا بھئی آپ اپنے گھر چلے جاؤ، یہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ کوئی تقاضا نہیں کیا ان سے کہ بھئی میرا کچھ خیال کر لو، یا میں مسافر ہوں یا کیا ہوں، کسی کو کچھ نہیں، اور ایک سایہ دار جگہ دیکھ کر وہاں جا کے بیٹھ گئے اور فرمائے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرمائے اے میرے رب میں تو آپ کا فقیر ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں دوستو۔ عقیدے کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ اس کائنات کی جتنی ہستیاں ہیں، چاہے ان کے مقامات اور مراتب کی کتنی بڑی شان ہو، جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہر مخلوق نے اپنا احتیاج پیش کیا۔ پیغمبر بھی رزق کے اندر دعا کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اے اللہ میرا رزق کا مسئلہ ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میرے رزق کا انتظام آپ فرما دے۔ قرآن عقیدہ بتاتا ہے دوستو۔ آج ہم کتنی اعتقادی کمزوریوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے مخلوقات کے پیچھے بھاگتے ہیں، کس عنوان سے کس عنوان سے کس عنوان سے، اس لیے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا، اللہ کی طاقت کو گھٹا کے غیر اللہ کی طاقت بڑھا کے دکھائی گئی ہمیں۔ یہ نعوذ باللہ ان مبارک ہستیوں پر بہتان ہے جنہوں نے ساری زندگی مخلوق کو اللہ کا دروازہ بتایا، جنہوں نے ساری زندگی مخلوق کو اللہ پاک سے جوڑا ہے، ہم اسی مخلوق کو اللہ کے غیر سے جوڑ دیتے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں فقیر ہوں آپ کا، آپ جو بھی میرے پاس بھیج دیں اپنی طرف سے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، محتاج ہوں۔ اور ہمارے علماء نے اکابر نے لکھا بھی ہے کہ جس آدمی کو رزق روزگار کی تنگی ہو وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اپنا معمول بنائے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آج کی آیت نمبر 24 ہے، یہ ذہن میں نوٹ کر کے جائیں، اور یہاں سے پڑھنا ہے ربی سے، شروع سے نہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جس کو رزق کی، روزگار کی، کھانے پینے کے اسباب کی تنگی ہو، اس کی برکت سے اللہ پاک غیب سے آسانیاں فرماتے ہیں، اس لیے کہ ایک پیغمبر کی دعا ہے، اللہ سے مانگی اور اس سائے والی جگہ کے اندر بیٹھ گئے۔ اب یہاں تک آپ نے بات سنی، یہاں مفسرین نے اس سے چند باتیں بڑی قیمتی نکالی ہے دوست۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ بات آئی نا کہ کتنے تھکے ماندے بھوک کی حالت میں، لیکن جب دیکھا کہ ایک مخلوق کی خدمت کا موقع ہے اور وہ بھی مستورات کا، بچیوں کا، فوراً اس کام کے اندر لگ گئے کہ خلق خدا کی خدمت یہ دین کا حصہ ہے۔ لیکن آج بہرحال ہم اس شعبے میں بہت پیچھے رہ گئے، اس بہت کو آپ اور زیادہ کھینچ لے تو اس سے بھی زیادہ پیچھے رہ گئے۔ ہمارے پیچھے رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ باطل آگے ہو گیا، باطل نے اس میدان میں پیر رکھے، خوب جمایا اپنے آپ کو، اور انہوں نے خلق خدمت کے نام پر اور لوگوں کے تعاون کے نام پر، لوگوں کو روزگار کے نام پر، لوگوں کو راشن کے نام پر، جو بھی آپ کہہ دیں، جو جتنی ضروریات انسان کی ہے، انسان تو کمزور ہے۔ اب جو کام پیغمبروں نے کیے اور اپنی امت کو دیے، ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے دوست، یہ بڑا حصہ ہے دین کا، اور اس بارے میں اکابر علماء فکر مند ہیں دوستوں، اس کو تھوڑا سنجیدہ لینا چاہیے۔ ہمارے نہ لینے کا نتیجہ یہ کہ باطل نے اپنی این جی اوز اور اپنے ادارے اپنے وہ بنا لیے، اور آپ دیکھتے ہیں کتنی افسوسناک صورتحال ہے، دل دکھتا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی مسلمان بھی نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ہمارے ایک مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے ملک میں شہر میں گنتی کے نظر آئیں گے، گنے چنے ادارے لوگ تھے جو کام کر رہے تھے یا کام کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے دین کا، مذہب کا، مشرب کا کچھ نہیں پتہ ہے، اب عنوان لگا دیتے اوپر بلا تفریق دین و مذہب رنگ و نسل، ہم کہتے ہیں واہ کیا بات کہہ دی انہوں نے، ان کے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے بھائی، نہ دین کا ہے نہ مسلک کا ہے، نہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک سوال تو بنتا ہے نا، جو آدمی بلا تفریق رنگ و نسل مذہب خدمت کر رہا ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم لے جاتے ہیں، آپ اس کے پاس صدقہ فطر کی رقم لے جاتے ہیں، آپ اس کے پاس نفلی صدقے کی رقم لے جاتے ہیں، آپ اس کے پاس نمازوں کا فدیہ لے کر جاتے ہیں، آپ اس کے پاس عطیہ اور ہدیہ لے کر جاتے ہیں، تو اس کو ان چیزوں کے آپس میں فقہی مسائل کے فرق کا پتہ ہے؟ کیا یہ فرق کرے گا کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، ہدیہ کس کو دینا ہے، صدقہ فطر کس پہ لگ؟ وہ تو سب جا کے ایک ڈھیر لگ گیا، وہ سب ایک ڈھیر لگ گیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے پھر۔ اور پھر اس پہ مصیبت بالائی مصیبت یہ ہے کہ پھر جب تقسیم کا عمل شروع ہو تو پھر اسی مال میں سے مسلمان بھی لے رہا، اس میں سے ہندو بھی لے رہا، اس میں سے عیسائی بھی لے رہا، اس میں سے سکھ بھی لے رہا، اس میں سے ہر ایک لے رہا ہے۔ تو آپ بتائیں، یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کافر کو دے سکتے؟ زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوئی، جگہ پہ پہنچی ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا ایک ملمع سازی کتنی ہے، جو حدیث پاک میں فرمائے نا، قرب قیامت میں ایسے لوگ اٹھیں گے اپنی بات کو ملمع یعنی اوپر سے خوبصورت شکل دے دیں گے اور اندر جو ہے وہ سارا کفر بھرا ہوا ہو۔ تو آج یہ افسوسناک صورتحال امت کو دیکھنی پڑی، ہم اس کام سے پیچھے ہٹ گئے، خود ہمت کرتے نہیں ہیں،
باطل کو میدان ہم نے فراہم کیا اور پھر جا کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ جی سلم سب ایک۔ عرض کرنے کا مقصد صرف آپ حضرات سے اتنا ہے کہ ان معاملات میں ذہنی طور پر بیدار رہیں، جذبات میں کبھی نہ آئیں کہ فلاں آدمی نے یہ لکھ دیا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے، کوئی تفریق اس کے اندر نہیں۔ تفریق تو اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے نا، کہ بھئی آپ نے زکوٰۃ کو الگ رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اس چیز میں زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے، سید کو دے سکتے نہیں دے سکتے، مسجد میں دے سکتے نہیں دے سکتے، یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ جب ایک مسلمان غریب کو دینے میں فرق ہے تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ مسلمان، کافر، ہندو، سکھ، قادیانی سب برابر ہو جائیں؟ اس لیے اس میں احتیاط کریں، سب کی زکوٰۃ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے اس میں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت یہ انبیاء کا عمل ہے، سنت ہے، اور چونکہ یہ امت انبیاء آخری پیغمبر کی امت ہے، اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہے، سارے سلسلے آپ نے لینے ہیں، سنبھالنے، ہر ایک نے کام کرنا ہے۔ تو اس خدمت خلق کے معاملے میں بھی، مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کے معاملے میں بھی اپنی سوچ کو مثبت کریں، پازیٹیو کریں، اور معاملات کو سیکھیں، مسائل کو معلوم کریں اور ترتیب پہ چلیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنی ترتیب پہ کام کر رہا ہے، فبہا و نعم، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کو اپنے رخ اور سمت کو معلوم کرنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات مفسرین نے لکھی کہ دیکھیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت، دو الفاظ عرض کر رہا ہوں، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت نامحرم سے بات کی گنجائش ہے۔ اب یہ دو بچیاں تھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نامحرم تھی، اگرچہ آپ آگے سنیں گے کہ ان میں سے پھر ایک بڑی بچی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اس وقت تو نامحرم ہے، لیکن ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو بوقت ضرورت انسان بات کرے گا تو بقدر ضرورت، یہ ہنسی مذاق اور کھیل اور گپ شپ اور قہقہے نہیں، یہ جو آج ہمیں دے دیے گئے، نامحرم لڑکیوں سے، عورتوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور بے تکلف ہو رہی، ضرورت کے بقدر۔ اب مثال کے طور پہ ایک علاج ہے، لیڈی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اپنی مستورات کو لے کر، مستورات بات نہیں سمجھا سکتی، آپ سمجھائیں گے تو بقدر ضرورت بات کریں گے کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ کوئی چیز خریدنے گئے، آپ نے دیکھا بھئی ریسیپشن پہ مستورات ہیں، خواتین ہیں، بقدر ضرورت اپنا کام کریں گے، نظروں کی حفاظت رکھتے ہوئے کریں گے، احتیاط کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم کہیں کہ نہیں وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے، یہ ایک شدت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کو کھلواڑ بنا دے کہ بھئی انسان نفس پرستی کے اندر ہی مبتلا ہو جائے، احتیاط ہو۔ تیسری بات اس واقعے سے کتنی بڑی سمجھ میں آئی، یہاں عجیب بات لکھی مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دور تک پردے کے احکامات نہیں آئے ہیں، چہرے کا پردہ نہیں آیا، تو بعد میں، لیکن ان بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہم اس وقت تک آگے نہیں جاتے جب تک یہ آدمی اور مرد واپس، یہ ہے وہ طبعی اور فطری حیا جو ایک صاحب ایمان عورت کے دل میں رچ بس جاتی ہے دوست، اس کو پھر دلائل نہیں دینے پڑتے۔ آج جو یہ سوال ہوا کہ بھئی ہمیں قرآن سے اور حدیث سے بتائیں کہ جی پردہ کہاں ہے، یعنی یہاں تک امت کو لے آئے کہ ہمارے معاشرے کی بچیاں، ہماری مائیں بہنیں اب وہ سوال کر رہی ہے کہ جی ہمیں چہرے کا پردہ آپ قرآن سے دکھائیں، آپ ہمیں دکھائیں۔ یہ تو ایک فطری حیا ہے، طبعی حیا ہے جو اندر آ جاتی ہے، اور اللہ پاک نے یہ خلقتاً عورت کی ذات میں رکھ دی ہے، اس لیے وہ مرد سے دور رہے گی، اس کے قریب نہیں جائے گی۔ مرد و زن کا اختلاط دین کے اندر نہیں ہے دوستوں، دین اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تو ہم اتنے گر گئے اور اتنے دور ہو گئے اللہ پاک سے کہ ہر چیز کے اندر مبتلا ہوگا۔ چوتھی اہم ترین بات، ان بچیوں نے اپنا عذر کیا پیش کیا کہ ہم کیوں آئی ہیں، ہمارے والد بوڑھے ضعیف۔ اس سے مفسرین نے نقطہ نکالا کہ عورت گھر سے نکلے گی ضرورت کے وقت جبکہ یہ کام کرنے والا اور کوئی میسر نہ ہو، اس لیے کہ مشقت کے کام اور گھر سے باہر کے کام
یہ شرعی، اخلاقی، فقہی ہر اعتبار سے مرد کی ذمہ داری. مشقت کے کام، چار دیواری سے باہر کے کام یہ مرد کرے گا. سودا مرد لائے گا، دوائی مرد لائے گا، سارے کام مرد کرے گا. عورت نے گھر کے اندر بیٹھ کر گھر کے نظام کو چلانا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے. یہ جملہ بولنا کہ گھر کی ملازمہ بنا دیا، یہ باطل سکھاتا ہے. گھر کی ملازمہ نہیں، گھر کی ملکہ بنا دیا. گھر کا اختیار اس کو دے دیا، وہ جیسے چاہے گھر چلائے. بہت بڑا کام ہے جو شوہر نے عورت کے حوالے کر دیا کہ بھئی آپ کریں، اعتماد ہے. تو اگر مرد نہیں ہے تو بامر مجبوری عورت پردے کے اہتمام کے ساتھ جائے گی، کام کرے گی. لیکن یہ نہیں ہوگا دوستوں کہ مرد کہے کہ جی میں تو اتوار ہے آرام کر رہا ہوں، آپ جا کے جو ہے نا ہفتے بھر کا راشن لیں. یا یہ کہ اس کو کہا کہ لے جاؤ بچیوں کو بازار اور جا کے چیزیں خرید لو، میں تو اپنے لیے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. ان معاملات کے اندر ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی مستورات کی بھی اصلاح کرنی ہے دوستوں. ورنہ یہ فتنوں کا زمانہ، یہ جو حادثات، واقعات، یہ جو خلاف معمول زندگی آ گئی ہے، اس کا بڑا سبب یہ کہ ہم خلاف ترتیب زندگی میں آ گئے اور اس کے نتیجے میں نقصانات ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ میرے رزق کا انتظام فرما دیں. اور پھر اللہ پاک نے دعا کیسے قبول کی اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی جیسے ہر ہفتے صبح مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی مجلس ہوگی، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں تمام ساتھیوں کے لیے اور طلباء کے لیے بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.